یورپی ممالک اور جاپان نے ایک خط لکھا ہے، اوپن لیٹر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان یہ اعلان کرے کہ روس جارحیت کا مرتکب ہوا ہے، تو کسی اور ملک کو تو انہوں نے نہیں کہا۔ اب وہ ہماری افغان پالیسی پہ بھی انٹرفیئر کریں گے۔ امریکہ سے جب ہم درخواست دیں گے IMF کا پروگرام ریویو کرو، یعنی 500 ارب کے ٹیکسز لگانے کے بعد اب یورپ جو ہے وہ GSP پلس اسٹیٹس جو ایکسپورٹ کا ہے اس میں بھی یہ کنڈیشن لگائے گا، IMF بھی اپنی شرائط لگائے گا اور امریکہ بھی اپنے شرائط لگائے گا۔ اس کے اپنے ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا، معیشت سے کھلواڑ ہوگا، نمبر 2۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ معیشت کے سنگین خطرات اس کے لیے نافذ ہوں گے کہ آئندہ بھی IMF کے پاس جائیں اور جو ہے نا یہ جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں، قومی اثاثے تیزی سے بیچنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس سے یہ جو سلامتی کے خطرات میں نے بتائے ہیں، امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان میں انٹرفیئر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو امداد دیتے ہیں۔ اب یورپی یونین کا یہ خط جو ہے نا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کے IMF کے پروگرام سے نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے معیشت میں اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کی ہیں، اور ہم IMF سے ہر قیمت پہ وہ پروگرام برقرار رکھیں گے تاکہ ہمیں باہر سے قرضے ملتے رہیں۔ اس کے لیے جو مجھے نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جون تک نہیں اضافہ کریں گے، تو یہ IMF کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جناب آپ کا اگلا ریویو جو ہے وہ تو جولائی میں ہے، $1 ارب کی قسط تو ہمیں مل گئی ہے نا، اب اگلا ریویو جو ہے وہ تو جولائی میں ہے۔ ہم جون میں جو بجٹ لائیں گے اس میں 500 ارب روپے کے انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے جائیں گے جو عوام پر جائیں گے، اور بجلی، پیٹرول اور گیس کے نرخ جو ہیں وہ بڑھائے جائیں گے تاکہ یہ کمپنسیٹ ہو جائے، اور بجٹ آئے گا جون کے پہلے ہفتے میں غالباً، اور ریویو جو ہوگا وہ جولائی میں ہوگا۔ تو IMF کو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی یہ ہے، اب اگر وہ نہیں بھی مانتے تو ہمارے پاس ایک دوسرا راستہ ہے جو ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ سے ہم درخواست کرتے ہیں، ہم نے 2009 میں بھی کی تھی، فرینڈس آف پاکستان کا جو ایگریمنٹ تھا جس کو برطانیہ نے سودا قرار دیا تھا اور جس کی وجہ سے وار آن ٹیرر ہم لڑے تھے، $59 بلین کے لاسز ہوئے تھے، مگر اس کے بیان موجود ہے کہ ہم IMF سے آپ کو قرضہ دلا دیں گے۔ پارٹی کا لانگ مارچ چل رہا ہے، اپوزیشن والے جو ہیں وہ عدم اعتماد کی تیاری کر رہے ہیں، تو کسی نہ کسی قسم کی معاشی ریلیف حکومت نے سمجھا کہ ضروری ہے تاکہ وہ جو سیاسی سپیس کا نقصان ہوا ہے اس کو کسی طرح دوبارہ سے واپس لیا جائے۔ یورپی ممالک اور جاپان نے ایک خط لکھا ہے، اوپن لیٹر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان یہ اعلان کرے کہ روس جارحیت کا مرتکب ہوا ہے، تو کسی اور ملک کو تو انہوں نے نہیں کہا۔ اب وہ ہماری افغان پالیسی پہ بھی انٹرفیئر کریں گے۔ امریکہ سے جب ہم درخواست دیں گے IMF کا پروگرام ریویو کرو، یعنی 500 ارب کے ٹیکسز لگانے کے بعد اب یورپ جو ہے وہ GSP پلس اسٹیٹس جو ایکسپورٹ کا ہے اس میں بھی یہ کنڈیشن لگائے گا، IMF بھی اپنی شرائط لگائے گا اور امریکہ بھی اپنے شرائط لگائے گا۔ اس کے اپنے ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا، معیشت سے کھلواڑ ہوگا، نمبر 2۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ معیشت کے سنگین خطرات اس کے لیے نافذ ہوں گے، کیونکہ اگر آپ اسٹرکچرل اصلاحات کرتے جس کا وعدہ عمران صاحب نے 10 نکات حکمت عملی میں کیا تھا، تو میں بالکل ریکارڈ پہ آپ کو بتا دوں 30 روپیہ لیٹر آج کی تاریخ میں ہم پیٹرولیم کی مصنوعات میں کمی کر سکتے تھے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں 30 روپیز پر لیٹر۔ نمبر 1، 900 ارب روپے ان کو مل سکتا تھا جو ٹیکس ایمنسٹی لائے تھے 2019 میں، اس میں قانون بنا دیا گیا تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جو دنیا کی تاریخ میں سب سے کم شرح ٹیکس پہ ایمنسٹی آئی تھی، اس میں یہ کہا تھا جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جو ملک کے اندر اثاثے ناجائز ہیں جی، جس کی تفصیلات ہم نے جمع کر لی ہیں، ہم ان کو ضبط کر لیں گے۔ تو ہم نے تفصیل سے ریسرچ کر کے میں نے بتایا یہ 900 ارب روپیہ آپ کو مل جائیں گے فٹافٹ، چونکہ تفصیلات آپ کے پاس ہیں، وہ چوری کا پیسہ ہے، قومی بچت اسکیموں میں پیسہ لگایا ہے اس نے اور ڈکلیئر نہیں کیا، ایمنسٹی سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، بینک کو بھی، تو وہ 900 ارب لینا چاہیے قانون کے مطابق، وہ بھی نہیں لیا۔ تو اب قوم کو یہ بتانا ہوگا کہ جو 10 نکات حکمت عملی تھی جس میں یہ تھا کہ 100 دن کے اندر عدل پر انصاف پر اپنی ٹیکسوں کی پالیسی آ جائے گی، معیشت دستاویزی ہو جائے گا، GST جو ہے 17 سے 7.5% پر آ جائے گا، پیٹرولیم لیوی ختم ہو جائے گا، تو آپ 30 روپے کم کرتے اور کئی سو ارب روپے عوام کو ریلیف دیتے۔ اگر تو پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے یہ کیوں نہیں کر رہے، 100 دن کے اندر کرنا تھا۔ لیکن کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ فروری 2021 میں وعدے کیے گئے تھے
اس کے بعد پھر ہم نے $500 ملین وصول کر لیا IMF سے. پھر اپریل میں ہمارے ہاں ایک نئے وزیر خزانہ آ گئے, ہم نے پرانے سارے وعدے توڑ دیے. اب دوبارہ پھر وہی کام ہوا ہے کہ جنوری 2022 میں وعدے کیے گئے تھے, منی بجٹ آیا تھا آپ کو یاد ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم نے $1 بلین وصول کر لیا. اور جب $1 بلین وصول کر لیا فروری کی 28 تاریخ کو, وہ سارے وعدے دوبارہ توڑ دیے گئے. تو ایک ملک کو چلایا جا رہا ہے وعدوں کے توڑنے کی بنیاد کے اوپر, کے ساتھ یا تو وعدے کیے ہی نہ جائیں, اور اگر کیے جا رہے ہیں وزارت خزانہ نہیں کیے ہیں تو پھر وزیر اعظم صاحب اس کے کوئی 3 ہفتے کے بعد 4 ہفتے کے بعد ٹی وی پہ آ کے وہ سارے وعدے توڑ دیتے ہیں. گزارش یہ جو 10 روپے پیٹرول کی قیمت جو ہے 4 مہینے تک بڑھے گی نہیں بلکہ یہ کم ہو گئی ہے. اب جب جولائی میں بڑھائیں گے تو یہ سارا ملٹیپل اس کا ایفیکٹ ہوگا, تو یہ پھر بہت بڑی قیمت ہمیں یعنی لیوی بھی ہم نے زیرو کر دی, سیل ٹیکس بھی جو ہے اس میں بھی کمی کر دی, تو یہ پھر اکٹھے بوجھ ڈالا جائے گا صارفین پہ, بجلی کا بھی اور پیٹرول کا بھی. نہیں محترم, اس میں 2 الفاظ اور ہیں ان کے. ایک ہمیں ان کو قرضہ لیا تھا ہم نے, IMF نے ہمیں دیا تھا خود $1.4 ارب کا کووڈ-19 کے لاسز میں. وہ ابھی پیسہ استعمال نہیں ہوا ہے, وہ اس کو ڈائیورٹ کریں گے. فی الحال کووڈ لاسز میں تو اب ہو نہیں رہے ہیں, تو وہ پیسہ ان کے پاس آ جائے گا. ترقیاتی اخراجات میں کئی 100 ارب روپے کی کٹوتی اسی مالی سال میں کریں گے, نمبر 2. اور تیسری یہ تھا کہ صوبوں کو مزید کہیں گے, پنجاب کو خاص طور سے جہاں ان کی حکومت ہے, کہ آپ کو NFC ایوارڈ کے جو ہے جو پیسہ ملا ہے آپ مہربانی کر کے اس کو پورا خرچ نہ کریں, فاضل رکھیں, تاکہ یہ جو لاسز ہیں بجٹ خسارہ ہمارا نہ بڑھے. یہ بالکل ہوگا, اس میں تو کوئی شبہ کی بات ہی نہیں. اور تعلیم کے بجٹ میں بھی پچھلے دفعہ بھی کٹوتی ہوئی تھی, اب کے کٹوتی ہوگی, اور نئے قرضے تیز رفتاری سے لے لیے جائیں گے, خاص طور سے ڈومیسٹک قرضے بھی. اور جیسے میں نے کہا کہ IMF کا پروگرام چونکہ جولائی میں ریوائیو ہو جائے گا, بجٹ کے آنے سے جو کچھ تباہی ہوگی, مگر چونکہ وہ ڈیفیوز ہو چکے ہوگی, یہ جو اس وقت ہنگامی صورتحال تھی جب ایک دفعہ ڈیفیوز ہو گئی, تو اس وقت وہ کہیں گے جی کووڈ-19 کا تھا, یوکرین کا مسئلہ آ گیا, فلانا مسئلہ آ گیا, تو بہت سارے جواز آ جائیں گے. اور یہ اگلی حکومت چاہے ان کی ہو, اس کو یہ جواز مل جائے گا کہ جس طریقے سے آج ہم کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی PMLN نے روپے کی قدر کو مصنوعی طور سے جو ہے کم رکھا تھا, اسی قسم کے اقدامات ہم نے اب کر لیے ہیں, جو اس حکومت کو بھی جواز ملے گا, اگلی حکومت کو بھی ملے گا, کہ آئندہ بھی IMF کے پاس جائیں اور جو ہے نا یہ جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں, قومی اثاثے تیزی سے بیچنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس سے یہ جو سلامتی کے خطرات میں نے بتائے ہیں, امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان میں انٹرفیئر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو امداد دیتے ہیں. اب یورپی یونین کا خط جو ہے نا کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور کسی کو نہیں کہا انہوں نے. جی فروز صاحب, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے, کیونکہ آپ بھی ٹیم کا حصہ رہے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ میں اکنامک افیئرز. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو معاشی ٹیم ہے وزیر اعظم کی, کیا وہ سمجھ نہیں پائی چیزوں کو, یا بابا وزیر خزانہ تبدیل ہونے سے بھی یہاں پر کافی معاملات خراب ہوئے؟ دیکھیے وجوہات تو بہت ساری اس میں مل جاتی ہیں. آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا کہ معاشی پالیسی کے لیے آپ کو ایک معاشی ٹیم چاہیے, اور یہاں پہ پچھلے کوئی 41 مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ 4 وزرائے خزانہ جو ہیں وہ بدلی ہو چکے ہیں. اوسطاً ٹائم مل رہا ہے 9 سے 10 مہینے کا ایک وزیر خزانہ کو. تو جب آپ کے پاس معاشی ٹیم ہی نہیں ہے تو پھر معاشی پالیسی کس طرح سامنے آئے گی؟